السلام علیکم عزیز طالب علم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے آج کے اس سبق میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ہم یونیورسٹی کے کیمپس میں ہی لیکن اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر بیٹھے ہیں اور آج یہاں پر ہم جو آپ کا سبق ریکارڈ کر رہے ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی کے در و دیوار جو ہیں جو کیمپس ہے وہ آپ سب کا بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہے. اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ جن ناگہانی حالات سے ہمارا ملک اور قوم گزر رہی ہے وہ اس سے ہم جلد سے جلد باہر نکلیں اور آپ لوگوں کا جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ جلد سے جلد بحال ہو. عزیز طالب علموں، آپ نے پچھلے اسباق میں اربنائزیشن شہریانے کے عمل کے حوالے سے ہماری بات سنی تھی. ہم ایک مرتبہ پھر سے وضاحت کرنا چاہیں گے کہ ہمارے یہ جو ویڈیو سبق ہیں یہ آپ کو اپنا جو پرچہ ہے نیشنل اینڈ انٹرنیشنل افیئرس یہ سمجھنے میں مددگار ثابت ہوں گے. آپ صرف انہی اسباق کو سب کچھ مت سمجھیے گا بلکہ آپ خاص طور پر جو ریکمینڈڈ بکس سفارشی کتب ہیں ان کا ضرور مطالعہ کیجیے گا جس سے آپ کو ویڈیو سبق سمجھنے میں بھی اور اپنے نصاب کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی. صحافت کے طالب علم کو مطالعہ بہت ضروری ہے. مطالعے کے بغیر اس کے لیے اس شعبے میں اس کا اچھے سے گزارا مشکل ہے. جی ہاں، اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہے کہ جیسے میں آپ کو ایک کلاس میں بتایا تھا کہ کس طریقے سے انڈین ایکسپریس میں ایک خبر شائع ہوئی جس میں مہاراشٹرا کے ایک وزیر کے متعلق خبر تھی. اس خبر میں سب ایڈیٹر اگر یہ کام کر رہا ہے تو سب ایڈیٹر کی جانب سے یہ چوک ہوئی کہ اس نے ایک مہاراشٹرا کے وزیر کی خبر تھی، اس وزیر کی تصویر کے بجائے اس نے مہاراشٹرا میں، چونکہ خبر میں جو جس وزیر کا ذکر تھا وہ مسلمان تھا اور پھر جو اخبار کا سب ایڈیٹر تھا وہ اس بات میں فخر محسوس کرنے میں جو سو غلطی کر گیا کہ نام مسلمان ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کی بھی آپ تصویر ڈال دیں مہاراشٹرا کی کسی مسلم کی. تو ہوا یہ کہ اخبار نے غلطی یہ کی کہ اس میں جو رکن پارلیمنٹ ہے مہاراشٹرا سے مجلس اتحاد المسلمین کے ان کی تصویر اخبار نے مہاراشٹرا کے ریاستی وزیر کے نام کے ساتھ جو ہے شائع کر دی. تو یہ غلطی ہو گئی. تو دیکھیے اس چیز میں آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، انٹرنیٹ ہے، گوگل ہے جس کے ذریعے سے آپ سرچ کر سکتے، جس کے ذریعے سے آپ معلومات حاصل کر سکتے. لیکن اس کے باوجود بھی صرف آپ انٹرنیٹ پر اور گوگل پر انحصار نہیں کر سکتے. آپ کے ہاں وہ معلومات ہونی چاہیے، آپ کے ہاں وہ پہچان ہونی چاہیے، آپ کے ہاں وہ علم ہونا چاہیے کہ آپ کون کس کے نام کے ساتھ کس کی تصویر جو ہے سو شائع کی جا سکتی ہے. اور یہ جو چوک ہوئی تو اخبار انڈین ایکسپریس جیسے اس میں ہوئی ہے تو چوک سب سے ہوتی ہے. تو خاص طور پر چونکہ ہم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے ترسیل عامہ کے شعبے میں BA جرنلزم کر رہے ہیں تو اس میں ہم بھی اس بات کے لیے تیار رہیں کہ ہم کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے دوران، کسی بھی ناگہانی حالات کے دوران ایسی کوئی غلطی نہیں کریں گے. مثالیں آپ کو سمجھانے کے لیے دی جاتی ہیں، مثالیں ہمارا سبق نہیں ہوتا. تو ان مثالوں سے ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو فیلڈ ہے یہ فیلڈ بڑی چیلنجز سے بھری ہوئی ہے. اس فیلڈ میں داخلے کے لیے آپ لوگ خوش قسمت ہیں اس حوالے سے کہ آپ کا جرنلزم میں بڑے آسانی کے ساتھ داخلہ ہو گیا ہے. ورنہ جس زمانے میں ہم نے جرنلزم کا کورس کیا تھا 1995 میں، اس وقت تلنگانہ میں جرنلزم کا کورس یا تو حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں تھا یا پھر عثمانیہ یونیورسٹی میں تھا. اور پھر وہاں بھی صورتحال یہ تھی کہ صرف 30 سیٹیں تھیں دونوں یونیورسٹیوں میں. ان 30 سیٹوں میں سے نصف 50% جو سیٹیں تھیں وہ ریزرو کیٹیگری میں تھی. تو اب اوپن کیٹیگری، چونکہ ہم اوپن کیٹیگری سے تعلق رکھتے تھے تو ہمیں جو مقابلہ کرنا تھا وہ جو 15 نشستیں ہیں ان 15 نشستوں کے لیے مقابلہ کرنا تھا. اب میں آپ کو بتا دوں کہ کتنا ٹف کمپٹیشن ہوتا تھا اور کس لیے میں آپ لوگوں کو خوش قسمت کہہ رہا ہوں کہ 15 نشستوں کا جو اوپن کیٹیگری کا مقابلہ ہے اور جملہ 30 نشستیں ہیں. تو جو درخواست گزار ہیں جنہوں نے اس وقت بیچلر آف کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم کا کورس ہوتا تھا تو اس کورس میں 3200 سے زائد درخواست گزار طلباء تھے جو اس کورس میں داخلہ لینا چاہتے تھے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو 3200 طلباء ہیں یہ مقابلہ کر رہے ہیں 15 سیٹوں کے لیے.
تو اتنا مقابلہ ہوتا تھا. اور پھر کرنٹ افیئرس کے باضابطہ اداروں میں کوچنگ دی جاتی تھی کہ کس طریقے سے اخبارات پڑھیں. 6 مہینے کے خاص طور پر کرنٹ افیئرس پر جو کتابیں ہیں, سابقہ جو کوشچن بینک ہے سوالات کا, پرچے سوالات کا, اس سے استفادہ کرتے ہوئے تیاری کریں, تب کہیں جا کر جو ہے جرنلزم میں داخلہ ہوتا تھا. آپ لوگ خوش قسمت اس واسطے ہیں کہ آپ کا میرٹ کی بنیادوں پر یہاں پر داخلہ ہو گیا ہے. آپ کی جو فیس کا اسٹرکچر ہے وہ بھی بہت, آپ کسی بھی خود IMC انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن دلی میں جو ڈپلوما چلایا جا رہا ہے, آپ اس کورس کی فیس جو ہے سو سنیں گے تو آپ ابھی جیسے پچھلے دنوں وہاں پر بھی داخلے کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ اردو میں وہاں پر داخلوں کے لیے جو ہے سو کوئی آگے نہیں آ رہا ہے, کیونکہ فیس کا جو اسٹرکچر 60,000 کے قریب جو ہے سو فیس بتائی جا رہی. تو آپ کی 60,000 فیس بھی نہیں ہے, آپ کا داخلہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے. اب یہ آپ کا کام ہے کہ جو سنہری موقع آپ کو ملا ہے اس سے آپ کیسے استفادہ کرتے ہیں, کیسے آپ اپنے یہاں پر جو مواقع ہیں. تو آپ کے لیے 2 صورت حل ہے. روتے رہیے گا, آپ شکایت کرتے رہیے گا کہ نصاب کے متعلق جو ہے یہاں پر کتابیں نہیں ملتی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی کس یونیورسٹی میں جرنلزم کے نصاب کے حوالے سے جو ہے کتابیں ملتی ہیں؟ کیوں؟ یہ جو ماس کمیونیکیشن کی فیلڈ ہے اس میں جو نظریات ہیں اس پر تو کتابیں مل جائیں گی, لیکن اس کے علاوہ رپورٹنگ ہے, ایڈیٹنگ ہے, اور جو یہ صحافت سے جڑے ہوئے جو موضوعات ہیں اس پر مستقل کتاب شاید پبلشر بھی اس لیے شائع نہیں کرتے کہ یہ وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے. اور اس میں وہ لوگ نہیں چاہتے کہ ایسے اس میں سرمایہ کاری کریں جہاں پر ہر 2 سال بعد کچھ تبدیلی آ رہی ہے. تو یہاں پر بنیادی طور پر آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر آپ ذہنی طور پر ناگہانی حالات کے لیے, ناخوشگوار حالات کے لیے, چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں تو آپ یقیناً ان حالات کا جو آگے چل کے آپ کو انڈسٹری میں جس کا سامنا کرنا ہوگا آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں, ان کا سامنا کر سکتے ہیں, اور کامیابی کے ساتھ آپ اس فیلڈ میں اپنا نام کما سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کا نام روشن کر سکتے ہیں. تو عزیز طالب علموں, ہمارا جو پچھلی کلاس کا موضوع تھا وہ تھا اربنائزیشن, کہ جس طریقے سے شہریانے کے عمل میں جو تیزی آئی ہے اس تیزی کا ایک سبب یہ بھی بولتے ہیں کہ جو موسمی جو اعتدال ہے, جو موسم کا, ایک تو گرما میں بھی جو ہے گرمی جو ہے بہت زیادہ بڑھ جا رہی ہے, اور جس طریقے سے برسات کے موسم میں بھی بار بار مختلف علاقوں میں باڑھ کا آنا اور اس طرح کے مسائل ہونا, یا بارش بھی جو ہے غیر معمولی ہو جانا, یہ بھی ایسے موضوعات ہیں جو کہ ماحولیاتی توازن سے جڑے ہوئے ہیں, ماحولیاتی آلودگی سے جڑے ہوئے ہیں. ایسے میں وہ جو آپ کا کیمپس ہے, جو آپ پیچھے پس منظر میں بھی کچھ جو سبزہ دیکھ رہے ہیں, یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں اور کتنے خوشگوار قدرتی ماحول میں آپ کو حصول تعلیم کا موقع مل رہا ہے. تو لیکن یہ صرف خوشگوار ماحول آپ کے کیریئر کو خوشگوار نہیں بناتا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا کیریئر بھی خوشگوار بنے, آپ کی زندگی میں بھی اس طرح کی جو سر سبزی اور شادابی آئے, تو اس کے لیے آپ کا پڑھنا ضروری ہے. اربنائزیشن میں خاص طور پر آپ کو یہ چیز دیکھنا ہے کہ جس طریقے سے شہری آبادی بڑی ہے, شہروں کا پھیلاؤ ہوا ہے, اور پھر دیہی علاقوں میں جس طریقے سے زراعت میں جو برسرکار زراعت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے, لیکن جو آؤٹ پٹ ہے اگر ہم عالمی سطح پر دیکھیں کہ امریکہ میں بھی کاشت ہوتی ہے, تو امریکہ میں کسان جو ہے 1 ایکڑ اراضی پر جو فصل بوتا ہے اور اس سے جو اس کو پیداوار ہوتی ہے اس کی پیداوار, اور ہندوستان میں وہی 1 ایکڑ کی زمین پر جو ہندوستانی کسان کاشتکاری کرتا ہے, ان دونوں کی پیداوار میں توازن نہیں ہے, دونوں کی پیداوار میں بہت زیادہ فرق ہے. تو دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع کم ہیں, تو اس کے سبب بھی بہت ساری جو دیہی آبادی ہے وہ شہروں کی طرف نقل مکانی کر رہی ہے. تو دیہی آبادی کا شہروں کی جانب نقل مکانی کرنا شہروں کے اربنائزیشن کے عمل میں اضافے کا ایک سبب ہے. اربنائزیشن سے جیسے میں آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا کہ جس طریقے سے جو قدرتی وسائل ہے ان کا بڑے پیمانے پر ایکسپلائٹیشن, استحصال ہو رہا ہے, وہ بھی جو ماحولیات کا توازن ہے اس کو بگاڑنے کا سبب بن رہا ہے. جیسے آپ خود ہماری یونیورسٹی میں آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے بعض مقامات 7 سسٹرز ان کو کہا جاتا ہے کہ کس طریقے سے جو قدرتی چٹانیں اور پہاڑ ہیں ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن آپ ہماری یونیورسٹی سے باہر نکل کے دیکھیے گا, وہاں پر فلائی اوورز کی تعمیر کے لیے, سڑکوں کی تعمیر کے لیے, نئے راستے بنانے کے لیے جو یہ چٹانیں ہیں ان کو بری طریقے سے جو ڈھا دیا جا رہا ہے, مسمار کر دیا جا رہا ہے. تو یہ ماہرین جو ارضیات ہیں ان کا یہ بولنا ہے,
جیولوجسٹ جو ہیں وہ یہ بولتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اس حوالے سے کہا ہے کہ یہ جو پہاڑیں اور یہ جو چٹانیں ہیں یہ قدرتی طور پر توازن برقرار رکھنے کے لیے جو ہے سو رکھی گئی ہیں، اور جس طریقے سے ہم اس کو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی نکل رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ زلزلوں کے اسباب میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے زمینی جو چٹانیں ہیں ان کا جو کٹاؤ ہو رہا ہے وہ بھی ایک سبب ہے کہ جو زیر زمین جو سسٹم ہے، زیر زمین جو ارضیات کا جو ماحول ہے اس ماحول میں بگاڑ ہو رہا ہے، جس کے سبب مختلف آفات آ رہی ہیں اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس پس منظر میں جس تیزی کے ساتھ اربنائزیشن آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو شہروں کی آبادی بڑی ہے، تو یہ صرف بظاہر افراد کی تعداد یہ گنتی نہیں بڑی ہے، بلکہ آپ دیکھ لیجئے ان کے سبب جو شہری علاقوں میں نئی عمارتوں کی تعمیر کے لیے ہونے والا جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے ان کے حوالے سے، بھئی جو تعمیراتی میٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ کہاں سے نکالا جاتا ہے؟ آندھرا پردیش اور تلنگانہ کی حکومت نے ریتی جو ہوتی ہے جو تعمیر میں سیمنٹ کے ساتھ جس کو ملایا جاتا ہے، اس کی غیر قانونی نکاسی اس قدر بڑھ گئی کہ حکومت کو باضابطہ طور پر قانون سازی کرنا پڑا۔ جس طریقے سے شہروں میں جو سو گاڑیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، جس کے سبب ان گاڑیوں سے خارج ہونے والا جو دھواں ہے وہ دھواں جس طریقے سے فضائی آلودگی پیدا کر رہا ہے، لوگوں میں جو امراض شش ہیں یعنی پھیپھڑوں کے جو امراض ہیں، سانس لینے میں تکالیف ہیں، الرجی کا مسئلہ، اس طریقے کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ تو یہ جو اربنائزیشن کا بھی جو موضوع ہے، یہ موضوع دراصل سمجھیے کہ مسلسل ہم کافی عرصے سے اس پر مطالعہ بھی ہوتا رہا ہے، اور پھر اس کے جو اثرات ہیں اس حوالے سے بھی جیسے مختلف ماہرین نے بات کی ہے، اور پھر کیوں آپ کے نصاب میں، بھائی آپ جرنلزم پڑھ رہے ہیں تو آپ کے نصاب میں، آپ کے سلیبس میں یہ کیوں شامل کیا گیا؟ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، کیوں کہ یہ عوامی مفادات سے جڑا ہوا ہے، عوام کی صحت سے جڑا ہوا ہے، عوام کا راست اور بالراست دونوں طریقے سے جو شہریانی کے عمل سے جو فوائد ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں جو نقصانات، منفی اثرات ہیں، ہر دو کا جو ہے عوام سے مضبوط تعلق ہے۔ تو آپ لوگوں کو سینسٹائز کرنا مقصود ہے، آپ لوگوں کو آگاہ کرنا مقصود ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو طلباء صحافت کے میدان میں آگے چل کے عملی طور پر رپورٹنگ کریں گے، سب ایڈیٹنگ کریں گے، اداریے لکھیں گے، اوپیڈ پیج آرٹیکل لکھیں گے، وہ ان موضوعات سے بھی آگاہ رہیں، ان موضوعات سے بھی واقف رہیں جس کا کہ شہری آبادی کو ان جنرل پورے ملک کی آبادی کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو عزیز طالب علم، آج کے اس سبق کو ہم یہیں پر اس امید کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خیر و عافیت سے رہیں، خوش و خرم رہیں، اور یہ بھی امید ظاہر کرتے ہیں کہ جن ناگہانی حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات سے ہم جلد سے جلد باہر نکلیں، اور تب تک آپ اپنے تعلیمی جو سلسلہ ہے اس کو نقصان سے بچانے کے لیے ہمارے ویڈیو اسباق اور سبھی اساتذہ کے جو کلاسز ہیں ان کو پابندی سے اٹینڈ کیجیے گا، اور اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔